یہودیوں کے یہاں دو نظام تعلیم ہیں۔ ان کے یہاں ایک نظام ہے فارمل ایجوکیشنل سسٹم، اور ایک ہے انفارمل۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، رسمی نظام تعلیم اور غیر رسمی نظام تعلیم۔ رسمی نظام تو یہ ہے کہ بھئی وہ جو ان کی مذہب کی تعلیم ہے، ان کے دھرم کی جو باتیں ہیں، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھائیں گے، اور ان کا 5 سے 7 سال کا بچہ وہ یہودی بن چکا ہوتا ہے۔ ان کا 5 سے 7 سال کا بچہ، یہودی سے مراد کیا ہے؟ اس کے جسم و جان کے اندر، اس کے فکر و خیال کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کے رگ رگ، ریشے ریشے، بوٹی بوٹی کے اندر جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے یہودیت پیوست ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے ماں باپ اس پر محنت کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے نبی معجز ہیں، تمہاری کتاب تورات ہے، اور دیکھو ہماری دشمنی یہ مسلمانوں سے ہے، اور دیکھو ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور اس کو بتاتے ہیں پوری دنیا میں ہماری یہ تعداد ہے، اور اس کو اس یہودیت کے بارے میں سارا کچھ سمجھا کر بالغ ہونے سے پہلے وہ بچہ پکا ٹھکا یہودی بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمارا بچہ، اس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ 5 سال 7 سال کا بچہ وہ مسلمان نہیں بن پاتا، اس کو اپنی بنیادی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ مکتب کے نظام تعلیم کو جو لعنت سمجھ رہا ہے یہ مسلمان، اور جو دن رات مولویوں پر تنقیدیں کر رہے ہیں، اور مدارس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بوریا نشینوں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، علماء کے بیانات کو اور اصلاحی مجالس کو اور خانقاہوں کے نظام کو اور تبلیغ کے کام کو جو بے اصل اور بے بنیاد اور غلط اور یہ اور وہ بتایا جا رہا ہے، یہ اسی کی لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن سکے۔ اور خدا کی قسم، جتنے بچوں کا ایمان محفوظ ہے، اور جتنے بچوں کا اسلام محفوظ ہے، اور جتنے بچوں کے عقیدے محفوظ ہیں، اور جتنے بچوں نے اسلام کو اپنایا ہے، اور جتنے بچے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اور جن کو معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کیا ہے اور ہم کون ہیں اور ہمارا مذہب کیا ہے، خدا کی قسم ان مدرسوں کی دین ہے، اور ان مکتبوں کی دین ہے، اور ان علماء کی دین ہے، اور ان دین کے کام کرنے والوں کی دین ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عشق نبی کا دعویٰ بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب آپ پریکٹیکل مسلم ہوں تب یہ دعویٰ اچھا لگتا ہے۔ حضرات صحابہ جو دعویٰ کرتے تھے، حضرات صحابہ اپنے دعوے پر عمل کرتے تھے، ہمارے پاس دعووں کے علاوہ عمل نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ایک دن وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا، جو بچہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے گھرانے میں علماء بھی تھے، ان کے آفس میں اس کے والد اس بچے کو لے کر آئے، بڑے ذوق اور شوق سے بڑی تنتناتے ہوئے انداز میں انہوں نے کہا کہ میرا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، میرا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے۔ اب یہ بات کہوں گا تو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم انگریزی تعلیم کے اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے مخالف ہیں، نہ 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 نہ، اس میں جو نظام ہے اور جو نصاب ہے ہم اس کے مخالف ہیں۔ آپ اپنا نظام ٹھیک کر لیجئے، آئیڈیالوجی ٹھیک کر لیجئے، نظریہ ٹھیک کر لیجئے، وچار دھارا کو بدل لیجئے، ہمارا نظریہ چینج ہو جائے گا۔ آپ اپنا اسٹائل اور اپنا طرز چینج کر لیجئے۔ تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا 6-7 سال عمر تھی اس کی، اچھا خاصا بولتا بچہ تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ بچے نے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ تو بچہ کہہ رہا 80 سال میں۔
ہمارے نبی نے مدینہ ہجرت کب کی اس کو نہیں معلوم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا, کتنے سال کی عمر میں؟ کہہ رہا ہے 110 سال. اس کے والد وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو غالباً دین کے کام سے بھی وابستہ تھے اور ساری چیزیں. یہ جو بے فکری آئی ہے اور جو اطمینان کے ساتھ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, یہی اور ایسے نظام تعلیم کے ہاتھوں اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھوا کر یہ انسان یہ سمجھتا ہے, یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے میرا بچہ ڈگری ہولڈر بنے گا. یقیناً وہ ڈگری ہولڈر بنے گا, لیکن اس کے پاس اسلام کے نام پر, ایمان کے نام پر, محبت رسول کے نام پر کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے آپ نے اسکولوں کو جو فیس دی ہے وہ ان کو اسلام پڑھانے کی نہیں دی ہے. بالکل صحیح بات ہے, وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے ٹھیکہ اس بات کا لیا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو ماڈرن بنائیں, وہ آپ کے بچے کو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا سکھائیں, وہ آپ کے بچے کو ایکسٹرا آرڈینری بنائیں, وہ آپ کے بچے کو بالکل شارپ بنائیں, اور وہ آپ کے بچے کو ڈگری ہولڈر اور جاب ہولڈر بنائیں تاکہ وہ زمانے میں اپنا مقام بنا سکے. وہ آپ کے بچے کو دین پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے.